مصعب یہ ارشاد فرمائے گا کہ اپنی زندگی میں ہی اولاد کے درمیان اپنا مال تقسیم کر دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہر شخص اپنے مال کا خود مالک ہوتا ہے. کوئی بھی شخص اسے فورس نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتا کہ بھائی تم اپنا مال جو ہے اپنی اولاد میں، دیگر ورثاء میں یا دیگر اور جگہوں پر خیرات کر دو، خرچ کر دو. کوئی بھی زور زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو وراثت ہوتی ہے یہ انسان کی موت کے بعد ہوتی ہے. مال میراث کو بندے کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ورثاء کے درمیان. جو شرعی اعتبار سے حق رکھتے ہیں انہیں پھر دے دیا جاتا ہے، جس کا جتنا بنتا ہے اتنا اسے مل جائے گا. لیکن جب تک بندہ حیات ہے وہ کسی کو کچھ بھی نہ دے یا سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، یہ اس کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. سب کچھ اپنے پاس ہی جمع کر لے، چونکہ وہ مالک ہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے. ہاں، زندگی میں جو دیا جاتا ہے اس سے عام طور پر اصطلاحی اعتبار سے ہم کہتے ہیں یہ ہبہ ہے، یعنی ایک گفٹ ہے. والد نے کیا تو والد کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو اپنی اولاد کو یہ دے گا. اور اس میں جو شریعت مطہرہ کا رول ہے، اپنی اولاد میں سب ورثاء میں جب تقسیم کاری کی جائے تو اپنے لیے بندہ جو روکنا چاہے اپنے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے، تاکہ محتاجی نہ ہو جائے. اس کے پاس کم سے کم اتنا مال ہونا چاہیے کہ یہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار لے، اپنی اہلیہ کا جو سلسلہ ہے اس کے حقوق کو پورے کرنے کے حوالے سے یہ بھی ایک آسانی کے ساتھ نظام کو لے کر کے چلتا رہے. اور جو اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہے، کسی مسجد کو، مدرسے کو، فقراء کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو یہ بھی اس کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے. اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اگر ان میں سے کوئی نیک کام کرنا چاہے یا ایکس وائی زیڈ اور کوئی بھی نیک کام کرنا چاہے اپنے مال کے ذریعے سے، تو یہ کر سکتا ہے، وہ مال بھی روک سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو باقی بچ جائے اس کے حوالے سے پھر اپنی اولاد میں، اپنے حقیقی ورثاء میں جب یہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا، تقسیم کرے گا، اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ اس وجہ سے دینا چاہتا ہے کہ وہ دینی فضیلت رکھتا ہے، طالب علم دین ہے یا کوئی عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، دین کا کام کرنے والے ہیں، یا ان کے خدمت گزار ہیں. ماں باپ کی خدمت وہ زیادہ کرے گا، ماں باپ اس کے پاس رہتے ہیں تو اسے زیادہ دینے میں بھی حرج نہیں. اولاد میں سے کوئی بچہ معذور ہے تو پتہ ہے یہ کما نہیں سکتا، کسب نہیں کر سکتا، اب اس کے لیے زندگی گزارنے میں دشواریاں ہوں گی، اس سے کچھ زیادہ دینا چاہے تو شریعت نے اجازت دی ہے. اگر دیگر ورثاء کو محروم کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو شریعت نے اسے ناجائز کہا، گناہ کہا، اس کی شرع اجازت نہیں دیتی. جو وراثت کی تقسیم ہے، یعنی موت کے بعد جو تقسیم ہوتی ہے، وہ والی تقسیم کرنا بھی جائز ہے. یعنی بیٹی کو 2 لاکھ آیا تو بیٹے کو اس کا دگنا مل جائے، للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت. جو وراثت کی تقسیم ہے وہ تقسیم بھی یہاں پر کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کی تقسیم کاری کے 2 اصول تھے جو آپ کے گوش گزار کر دیے گئے، اس کے مطابق تقسیم کاری کی جا سکتی ہے.